4 حالتیں ہیں جن میں سے پہلی حالت کو کہا جاتا ہے ادغام۔ بہت مشہور ہے یہ ورڈ، اکثر میں استعمال کرتا ہوں قرآن پاک پڑھاتے ہوئے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ تو ادغام کی تعریف کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یرملون میں 6 حروف آتے ہیں، یا را میم لام واو نون، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ گیا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف دوسرے حرف کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثالیں ہیں، جیسے من یقولو، یہاں نون ساکن کے بعد یقولو کے شروع میں یا ہے، حروف یرملون کا ادغام ہو گیا۔ اس طرح میوں وال، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو یرملون کا تو ادغام ہو گیا۔ تو ادغام کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ ادغام کے علاوہ جو دوسری حالت ہے اسے کہا جاتا ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ اور اس کا قانون کیا ہے کہ نون ساکن ہو اور تنوین ہو، اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، اب حروف حلقی آپ کو بالکل زبانی اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، تو یاد کرنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جب بھی یہ حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو اپنے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس کی آواز کو چھپانا نہیں ہے ناک میں، بلکہ تیزی سے پڑھ جانا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے منہا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا منہا، بلکہ ظاہر کر کے نون کی آواز کو پڑھنا ہے منہا۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں شامل ہے۔ اس طرح من آمنا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہ جو کھڑی زبر کے ساتھ یہ حمزہ ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے، اسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا ہم نے قانون پڑھا تھا اقلاب کے بارے میں۔ اقلاب کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ کیسے اقلاب ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے میم بعد، یہاں نون ساکن کے بعد با آیا تو ہم نے نون ساکن کو میم کے ساتھ چینج کر دیا۔ یہ 3 حالتیں تو آپ نے پڑھ لی تھیں اور سمجھ بھی لی تھیں، تو آج ہم چوتھی اور آخری حالت جو ہے نون ساکن اور تنوین کی، وہ ہے اخفا۔ اخفا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے وہ حروف یاد کر لیں جو اب تک ہم نے استعمال کر، ایک حروف یرملون 6 لیٹرز جو ہیں، 6 حروف وہ ہو گئے۔ پھر ہم نے استعمال کر لیے ہیں حروف حلقی، وہ بھی 6 ہیں، 6 اور 6 12۔ پھر ہم نے ایک اقلاب کے اندر حرف استعمال کر لیا تھا با، اور یہ ہو گیا ٹوٹل 13 حروف۔ ٹوٹل جو عربک لیٹرز ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ ہیں 29۔ اب 29 میں سے یہ جو 13 ہم نے نکال دیے ہیں، تو اس کے بعد رہ گئے 16 حروف باقی بچ جاتے ہیں۔ اب 16 حروف میں سے ایک الف بھی ہم نکال دیتے ہیں، کیونکہ الف کبھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آتا ہی نہیں ہے، یہ تو آ سکتا ہی نہیں ہے نا، تو اس کو بھی ہم نے نکال دیا۔ تو یہ ہو گئے، یہ 14 حروف تو ہم نے اس طریقے سے نکال دیے، باقی رہ گئے 15 حروف، ٹوٹل 29 ہے۔ تو اب اخفا کا قانون آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 حروف آئیں گے تو اخفا ہوگا۔ کون سے 15 حروف؟ جو حروف یرملون، حروف حلقی اور با اور الف کے علاوہ ہے، وہ 15 حروف جب آئیں گے تو ہم اخفا کریں گے۔ اب اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے غنہ اور ایک ہوتا ہے اخفا۔ غنہ کب ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر تشدید ہو، جب میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، اس میں آواز کو ناک میں رکھا جاتا ہے، جیسے ان اللہ۔ لیکن اخفا کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی منفرد ہے، وہ تھوڑی سی تبدیل ہے بنسبت غنے کے۔ اب اخفا کی جو ساؤنڈ ہے نا، وہ اس طرح کی ہے جیسے ایک ہم ورڈ بولتے ہیں اردو میں بانس، آپ بھی اگر ساتھ بولیے تو یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، اس میں یہ اخفا ہو رہا ہے، بانس۔ یا ایک اور ورڈ آپ بولتے ہیں جیسے کنواں، یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس میں بھی اخفا کے ساتھ، آواز کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال 15 جو حروف ہیں وہ ویسے آپ سے وہ یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے یاد رکھنے وہ 15 حروف؟ یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا اور مختصر کر دیا ہے۔ دیکھیں اخفا کب ہوتا ہے، آپ اس پیج پہ دیکھیے گا کہ نون ساگ ادغام کا بتایا کہ حروف یرملون ہوں گے تو ادغام ہوگا، پھر اظہار کا بتایا حروف حلقی ہوں گے تو اظہار حلقی، اقلاب کے آگے سامنے با لکھا ہوا ہے تو با آئے گا تو اقلاب ہوگا، اخفا کے آگے وہ 15 حروف میں نے لکھ، یہ جب بھی آئیں گے تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، آپ نے اخفا کرنا ہے۔ ابھی دیکھیے گا میں اس میں 1-2 الفاظ میں کروں گا بھی صحیح، جیسے ایک لفظ لکھا ہوا ہے من قبلک، من، ایسے آواز آنی چاہیے، من قبلک۔ اب یہاں پر اخفا کیوں ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد قاف ہے، جو کہ اب قاف دیکھیں آپ کو یرملون میں بھی نہیں نظر آ رہا، آپ کو حروف حلقی میں بھی نہیں نظر آ رہا، با بھی نہیں ہو سکتا، تو یہاں قاف آپ کو اخفا کی فہرست میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ وہ لکھا ہوا ہے قاف، تو میں نے اخفا کرنا ہے۔ اس کو کیسے پڑھوں گا؟ من قبلک، من قبلک، اس کو ایسے نہیں پڑھوں گا، من قبلک، یعنی زبان کو اپنے تالو کے ساتھ نہیں لگانا بلکہ تالو سے نیچے رہتی ہے۔ اب غنہ جب کرتے ہیں نا تو تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ ابھی آپ ایک تجربہ کریں، جیسے آپ کہیں گے نا ان
ان اللہ، ان اللہ تو زبان تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے، لیکن جب آپ کہیں ان، تالو سے تھوڑا سا نیچے رہتی ہے، ساتھ بالکل لگ نہیں جاتی۔ ان، اس طرح من قبلک، من قبلک۔ اب ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر اخفا ہو رہا ہے جی۔ آخری اس میں دیکھیے گا کچھ کلرز دیے ہیں میں نے، اس میں اخفا کا کلر بھی دیکھیے گا، پھر ادغام کے، پھر اقلاب، پھر اظہار، اور پھر اس کلر کے حساب سے جہاں پر جو رول لاگو ہو رہا ہے جو وہ اس کلر کے حساب سے اس کو میں نے سرکل کر دیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی، یہ سورت ہے آخری پارے کی، سورہ عبسہ۔ تو شروع کرتے ہیں جی آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنت عنہ تلہا۔ فأنت، یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا حروف اخفا میں شامل ہے، تو میں نے یہاں پر اخفا کر دیے۔ فأنت، فأنت یہاں اخفا ہے، عنہ یہاں اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں شامل ہے۔ عنہ تیزی سے پڑھنا ہے، پھر سنیے گا۔ فأنت عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ فمن، یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے، حروف اخفا میں شامل ہے کیونکہ یرملون بھی نہیں ہے اور حروف حلقی بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ 15 حروف کے اندر یہ شامل ہے شین۔ فمن شاء ذکرہ۔ آگے فی صحف مکرمہ، صحف یہاں تنوین ہے فا کے نیچے اور تنوین کے بعد میم ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے گا مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ، تا دو زیر تن ہے، تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم، اور میم جو ہے وہ حروف یرملون میں سے، تو ہاں یہاں پر بھی ادغام ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، اگر مطہرۃ کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو آگے اقلاب ہوگا کیونکہ چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم فی الحال یہاں پر وقف کر رہے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کرام میں اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان یہاں پہ نون ساکن کے بعد سین ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، من میں اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے، شیئن میں بھی اظہار ہے کہ تنوین کے بعد خا حروف حلقی۔ من نطفہ، یہاں نون ساکن کے بعد نون اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، یرملون کا نون ہے تو اس سے ادغام ہو رہا ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اخفا کی سمجھ آ جائے گی، تو